حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک عربی آیا۔ اس نے ایک گو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ عرابی نے جب صحابہ رام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کس عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا؟ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ عربی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات عزا کی قسم، میں تم پہ ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی اکرم نے اس سے پوچھا، اے عربی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناک گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آستین سے گو نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو، کلام کر۔ پس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جس سے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے دو جہاں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ عربی یہ دیکھ کر بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور بخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا عیان نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کے لیے یہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم نے اسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائی۔ وقت گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نے بسیط اور رجز عربی شاعری کے 16 اوزان، میں نے 2 وزن میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3